السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 40 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کے ایپیسوڈ پر لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 40۔ اس کے اسپیس بٹن پر کلک کرنے سے ویڈیو فوراً چل پڑی تھی۔ ویڈیو کے شروع میں کمرہ بالکل خالی تھا اور سامنے خالی صوفہ پڑا تھا۔ اگلے ہی پل کیمرے کی سائڈ سے باران سامنے آیا تھا۔ شاید وہ کیمرہ بھی اس نے خود سیٹ کیا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا جبکہ اس کا پورا فوکس کیمرے کی جانب تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے کیمرے کو دیکھنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، جبکہ زاہلے بڑے تجسس سے ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے زاہلے، مجھے نہیں لگا تھا یہ ویڈیو مجھے خود بنانی پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو کو تمہیں خود بنانا تھا۔ تمہیں اپنا ماضی، اپنی یادیں، اپنی خواہشیں، اپنے بارے میں ہر ایک چیز خود اپنی زبان سے بول کر ریکارڈ کرنی تھی، تاکہ اگر تمہاری یادداشت چلی جائے تو تم اس ویڈیو کو دیکھ سکو۔ مگر اچانک تمہاری طبیعت بگڑنے پر تم ویڈیو نہ بنا سکی۔ اب اس وقت تمہارا آپریشن ہو رہا ہے اور میں یہ ویڈیو خود بنا رہا ہوں۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو مطلب تم اپنا ماضی بھول گئی ہو، تم خود کو بھول گئی ہو، مجھے بھول گئی ہو، اپنے خواب بھول گئی ہو، اور اپنی محبت یعنی غزین کو بھول گئی ہو۔ جانتی ہو یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے میرا دماغ مجھے کہہ رہا ہے کہ حقیقت چھپا کر جھوٹ بولوں تمہیں، سچ نہ بتاؤں تاکہ تم اس غزین کو بھول کر مجھ سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ مگر یہ جو دل ہے نا، اس نے بات کرتے ہوئے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، یہ جو دل ہے نا یہ نہیں مان رہا، کیونکہ محبت میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ جب تم یہ ویڈیو دیکھو گی، تم اتنا تو جانتی ہوگی میں تمہارا شوہر ہوں، مگر تم یہ نہیں جانتی ہوگی میں تمہارا زبردستی سے بنا ہوا شوہر ہوں، جس سے تمہیں بے حد نفرت ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ اس کے بولے جانے والے ہر لفظ، ہر فقرے پر زاہلے کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں زاہلے، میں تمہاری محبت نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک برا انسان ہوں۔ میں باران خان ہوں، اٹلی کا گینگسٹر۔ گینگسٹر جانتی ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک برے آدمی کو، جو لوگوں کا قتل کرتا ہے، نوجوانوں کو نشے کا عادی بناتا ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ ہاں، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اور تم ایک ایجنٹ ہو، سیکریٹ ایجنٹ، مطلب ایک اچھی لڑکی جو برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتی ہے اور لوگوں کی ان سے حفاظت کرتی ہے۔ تم پاکستان سے یہاں میرے مشن کے لیے آئی تھی، مگر تمہارے مطابق تمہاری بدقسمتی کہ تمہاری شکل سیم میری ماں جیسی نکلی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے تمہیں ڈرا دھمکا کر نکاح تو کر لیا تم سے، مگر تمہیں پا کر بھی نہ پا سکا، کیونکہ تمہارے دل میں غزین اسد رہتا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ اٹلی کا ایجنٹ ہے، تم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہو، مگر تم دونوں کے درمیان میں دیوار بن گیا ہوں۔ جانتی ہو، تمہاری سب سے بڑی خواہش میری بربادی ہے، تمہیں مجھے تباہ و برباد ہوتے دیکھنا ہے، اور میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میں تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو دوں۔ کیا تم میرے نام کا مطلب جانتی ہو؟ باران نے ویڈیو میں پوچھا تو ویڈیو دیکھتی زاہلے جو رو رہی تھی، نام میں سر ہلانے لگی، ایسے جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ میرا نام ایک فارسی نام ہے جس کے معنی بارش، برسنا اور برسنے والا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے نام کی طرح ہی رہا ہوں، اپنے دشمنوں پر قہر بن کر برسا ہوں اور اب تم پر محبت بن کر برسنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں جتنا جانتا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہوں، باقی تمہاری پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کون سا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہارے سر پر چوٹ لگنے کے سبب اندر خون جم گیا۔ میں جتنا تمہیں پرانی باتیں بتا سکتا تھا بتا دیں۔ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا تم سے، سب سچ بتا دیا۔
میں نہیں چاہتا جب تمہیں سب یاد آئے تمہاری نظروں میں میرا مقام اور گر جائے۔ میں نہیں جانتا تم یہ ویڈیو دیکھو گی تو تمہیں کچھ یاد آتا ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت ضروری تھا اور مجھے یہ کرنا تھا۔ اتنا بول کر باران خاموش ہو گیا اور پھر اٹھ کر کیمرے کی جانب آیا، کیمرہ بند کر گیا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد زاہلے کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسے ابھی بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا، مگر باران کی باتوں پر اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ کیوں اسے سب یاد نہیں آ رہا تھا؟ کیوں آخر وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی؟ یہ سب سوچتے اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور زور سے چیختے ہوئے رونا شروع ہو گئی۔ باران جو کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا، زاہلے کی چیخیں سن کر بھاگ کر واپس کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ کے درمیان میں بیٹھی سر پکڑے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ زاہلے! وہ فکر مندی سے اسے پکارتا بھاگ کر بیڈ پر جوتوں سمیت چڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے ہگ کر گیا۔ اس کے ہگ کرنے پر زاہلے بے نام مچھلی کی طرح مچلتی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز کول ڈاؤن میری جان، ایسے نہیں کرو پلیز، ایسے نہیں کرو نا، چاہو تو مجھے سزا دو مگر خود کو تکلیف نہ دو۔ میں برا ہوں تو مجھے درد دو، مجھے سزا دو، مجھے مارو مگر خود کو تکلیف نہ دو۔ پلیز رونا بند کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے شدت سے اپنے سینے میں دبوچے اس کی کمر پر تھپکیاں دیتے ہوئے وہ نرمی سے بولتا اسے نارمل کرنے لگا، جبکہ اس کے ایسے کرنے پر زاہلے نارمل تو ہو گئی مگر ابھی بھی بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا یہی ری ایکشن ہوگا، اس لیے وہ پہلے سے تیار تھا اس صورتحال کے لیے۔ چپ میری جان، بالکل چپ ہو جاؤ۔ اپنی گرفت میں تھوڑی سی نرمی لاتے زاہلے کے بالوں پر لب رکھتے وہ یہی بولی جا رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح کہنے سے وہ آہستہ آہستہ چپ کر گئی۔ اس کے چپ ہونے پر بھی باران نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ ویسے ہی اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکائے اس کی کمر پر تھپکیاں دیتا رہا۔ زاہلے نے بھی دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے سینے سے ایسے ہی لگے وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ اس کے سوتے ہی باران نے اسے نرمی سے دور کرتے بیڈ پر لیٹا دیا اور اس پر اچھے سے کمفرٹر دیتے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ سے اترا اور اسے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ خود وہ بیڈ کے پاس کھڑا کافی دیر زاہلے کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ لمبا سانس لیتا اس کی جانب جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور پھر واپس سے کھڑا ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ نہیں، صرف کمرے سے نہیں بلکہ گھر سے ہی نکل گیا۔ ایکسکیوز می مس، کین یو گیو می اے کس؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اچانک سے ززان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اس کے کان میں بولا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں بال بنا رہی تھی تو ززان کو آ کر پیچھے کھڑے ہوتے نہ دیکھ سکی، اس لیے جب اچانک ززان بولا تو چونک گئی۔ کیا؟ داریہ نے شیشے میں نظر آتے عکس کو دیکھتے پوچھا، جبکہ ززان اس کی بات کا جواب دیے بنا اس کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ اس عمل پر داریہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ززان، دور ہٹو۔ داریہ نے اس سے دور ہو کر بگڑی سانسوں کو درست کرتے مشکل سے اسے گھورتے کہا تو ززان مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ داریہ کو اس کے ارادے صحیح نہیں لگے تھے۔ ززان، کیا کر رہے ہو؟ وہیں رک جاؤ، میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، جبکہ ززان اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ پیچھے پیچھے جاتے بیڈ آنے پر وہ ایک دم بیڈ پر گری تھی۔ اس کے گرنے پر جہاں اس کی گھبراہٹ اور بڑھی تھی وہیں ززان کے چہرے کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اب کہاں جاؤ گی وائفی مجھ سے بچ کر؟ وہ آنکھیں چھوٹی یہ بولتا خود بھی اس کے اوپر گرا تھا۔ ززان، دور ہٹو۔ کمینے انسان، تمہیں ہوا کیا ہے آخر؟ داریہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اسے دور کرتی بولی تو ززان نے اسے فلائی کس کی۔ میرا رومانٹک موڈ آن ہوا ہے وائفی، آج کی رات تم پر بہت بھاری ہونے والی ہے، کیونکہ میں تو بالکل بھی نہیں رکوں گا۔ وہ مسکرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولتا۔ داریہ کی جان خشک کر گیا۔ اس کی باتوں پر داریہ نے تھوک نکلا تھا۔ وہ تو ایک بولڈ لڑکی تھی، مگر ابھی اس سچویشن میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
جبکہ گال گرم ہونے کے ساتھ آنکھیں بھی بار بار پلکوں کی جھالر گرا رہی تھیں۔ دیکھو ززان، تم ابھی تو دور ہٹو، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اٹکتے اٹکتے بولی تو ززان نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا۔ نہیں، آج بات کو چھوڑ کر سب کچھ ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے کہتا اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہی داریہ نے اس کے کندھوں پر رکھے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں شرٹ کے کپڑے کو میچ لیا تھا۔ ززان اسے جیسے جیسے کس کر رہا تھا ویسے ویسے داریہ کی بند مٹھیوں کی گرفت شرٹ پر کم ہو رہی تھی۔ آخر اس نے شرٹ کو چھوڑ اپنے بازو ززان کی گردن کے گرد ڈال کر خود بھی اس کے عمل میں ساتھ دینا شروع کیا تھا۔ آج تم مجھ سے بالکل بھی نہیں بچو گی وائفی، وہ اس سے دور ہوتے آنکھ مار کر کہتا، پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، جبکہ داریہ تو خود کو اس کے سپرد کر ہی چکی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو سر درد غائب تھا اور ساتھ ہی کمرے سے باران بھی غائب تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ان 2 ہفتوں میں روز کی روٹین تھی کہ جب بھی وہ اٹھتی باران ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا تھا۔ اسے لگا شاید اس ویڈیو کی وجہ سے آج صبح اس کے پاس نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اسے یہ بات بری لگی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ بیڈ سے اتر کر اس نے اپنی چپل پہنی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو ابھی 2 کمرے چھوڑ کر داور اور حمیرہ کے کمرے سے داور نکلا جس کی گود میں رحمان چڑھا ہوا تھا، جبکہ پیچھے ہی حمیرہ نکلی تھی جس کا روپ آج کھلا کھلا تھا اور اس نے نورے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ آج بابا ہم شب کے ناشتہ بائیں اولم مزے لیتا تھائیں دے۔ آج بابا ہم سب کے لیے ناشتہ بنائیں گے اور ہم مزے لے کر کھائیں گے۔ نورے کی بات پر رحمان نے ڈن کیا تھا جبکہ حمیرہ اور داور نے کہا لگایا تھا۔ جو میری جان کہے گی بابا ویسا ہی کریں گے، داور نے مسکرا کر کہتے نیچے جھک کر نورے کے گال پر کس کیا۔ ارے زاہلے تم اٹھ گئی؟ حمیرہ کی نظر جیسے ہی زاہلے پر پڑی وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کی تو گالوں کی سرخی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں میں اٹھ گئی، مگر باران کہاں ہے؟ زاہلے نے ہچکچاتے پوچھا تو داور کے ماتھے پر بل آئے۔ کیا مطلب باران کہاں ہے؟ کمرے میں ہی ہوگا وہ، اور کہاں ہوگا؟ داور کی بات پر زاہلے نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں ہے وہ کمرے میں، روز صبح میرے پاس ہوتے ہیں، آج نہیں ہے، زاہلے نے روندو انداز میں کہا، ایسے جیسے ابھی رو دے گی۔ جبکہ اس کی بات پر داور نے رحمان کو نیچے اتار کر اپنا فون نکالا اور باران کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چوتھے رنگ پر کال پک ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ داور نے سیدھا مدعے کی بات پوچھی۔ میں ٹرکی میں ہوں۔ باران کی بات تھی یا ایک زوردار جھٹکا؟ کیا مطلب؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ داور نے سختی سے پوچھا۔ حمیرہ اور زاہلے تجسس سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک ضروری کام ہے مجھے یہاں، پرسوں تک آ جاؤں گا۔ حمیرہ بھابھی سے کہنا میرے لیے زاہلے کا خیال رکھیں اور پلیز تم بھی اس کا خیال رکھنا، میں پرسوں آؤں گا۔ باران اسے زاہلے کا خیال رکھنے کے لیے کہتا کال کٹ کر گیا، جبکہ داور نے پہلے تو فون کی بند سکرین کو دیکھا، پھر زاہلے کو جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہاں نہیں بلکہ ٹرکی گیا ہوا ہے، کہہ رہا تھا ضروری کام ہے، پرسوں تک آ جائے گا، تم فکر نہ کرو، چلو آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، پھر تمہیں حمیرہ میڈیسن دے دے گی۔ داور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تو زاہلے کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ دل کیا ابھی کمرے میں جا کر بند ہو جائے اور جی بھر کر روئے۔ اسے نہیں پتا تھا کیوں، مگر اس کا ایسا کرنے کو دل کر رہا تھا اور ساتھ اسے باران پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ چلو زاہلے، آج اپنے جیٹ کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا تم۔ حمیرہ اس کا بازو پکڑ شرارتی انداز میں بولی تو زاہلے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر اسے مسکراہٹ پاس کی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 40۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔